علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد طلب کرو صبر اور صلاح کے ذریعے۔ اے مومنو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آیت کے شروع میں ایمان کا تذکرہ تھا، ایمان والوں کا تذکرہ تھا، مومنین کا تذکرہ تھا۔ اس رب سے یا اس مناسبت سے ایمان کے فوائد الایمان، ایمان کے فوائد یا بینیفٹس آف ایمان کا ایک درس ہوا تھا، اس کی یہ دوسری کڑی ہے، اور آیت کی تفسیر کے بعد شاید چوتھا سلسلہ ہے۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ فوائد الایمان یا ایمان کے فوائد بینیفٹس آف ایمان، اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو بھی فوائد بتائے جا رہے ہیں اکثر قرآن کی آیتوں سے ماخوذ ہے، کچھ حدیثیں بھی ہیں۔ کوشش کی گئی کہ گفتگو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، مستنبط ہو کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو ابھی آج کے درس میں جو پہلا فائدہ ہے، اس سے پہلے تقریباً 25 فوائد ذکر ہوئے تھے اس کے آس پاس۔ آج کے درس کا پہلا فائدہ، ایمان والوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت طلب کرتے ہیں۔ بہت ہی عظیم فائدہ ہے، بہت ہی عظیم فائدہ ہے۔ یہ ساری آیتیں ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن جب اس آیت سے آپ غور کریں تو کتنا عظیم فائدہ ہے ایمان کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ سورہ محمد پر آئیے، سورہ محمد آیت نمبر 19، 1-20۔ سورہ محمد آیت نمبر 19۔ نہیں، آیت نمبر 19 محمد، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، محمد 19 فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ ہاں بس، فَاعْلَمْ خطاب کس کو ہے؟ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ توحید کی اہمیت کے بارے میں یہ آیت بتائی جاتی ہے، اور عمل سے پہلے علم حاصل کرنا، اس پہ متعلق آیت بتائی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا جو محل شاہد ہو کیا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے نبی، آپ مغفرت طلب کیجیے، مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے۔ خطاب کون دے رہا، امر کون دے رہا، آرڈر کون دے رہا ہے؟ ہاں، اللہ۔ اس کو آرڈر مل رہا ہے نبی کو، کس چیز کا؟ ایمان والے بندوں، ایمان والی بندیوں، مومن مردوں، مومن عورتوں کے لیے مغفرت طلب کیجیے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ فائدہ کیا سمجھ میں آئی شاید سے؟ ایمان والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت طلب کرتے ہیں۔ واضح؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ ہاں، مسلم میں حدیث نمبر 2346، ہاں سرچ کریں گے مسلم میں۔ ہاں، عبداللہ بن سرجس کی روایت ہے، عبداللہ بن سرجس کی روایت ہے۔ آیت اور حدیث کو جب ملاتے ہیں تو یہ فائدہ بڑی واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے۔ ملی حدیث 2346 ملی، عبداللہ بن سرجس پڑھ رہا ہوں میں۔ عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآکلت معه خبزا ولحما او قال سریدا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول فرمایا، خبز، روٹی، گوشت اور سرید۔ یہ محل شاہد نہیں، محل شاہد ہے راوی کہتے ہیں، فقلت له، میں نے عبداللہ بن سرجس سے کہا، استغفر لك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر لك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی؟ قال نعم، عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں نعم، ہاں۔ سائل نے کیا سوال کیا؟ استغفر لك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے حق میں دعائے مغفرت کی، تمہارے لیے مغفرت طلب کی؟ عبداللہ بن سرجس کہتے ہیں نعم ولک، عبداللہ بن سرجس کیا جواب دیتے پھر؟ ولک، تمہارے لیے بھی مغفرت طلب کی۔ اور آیت کیا تلاوت کی، استدلال کہاں سے؟ یہی آیت، واستغفر ثم تلا هذه الآیہ،
پھر سورہ محمد کی ہوئی آیت نمبر 19 120 تلاوت کی واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. ایمان کا عظیم فائدہ کیا نکل کر آیا؟ ایمان والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت طلب کرتے ہیں، ایمان والے بندوں کے لیے، ایمان والی بندیوں کے لیے، ایمان مومن مردوں کے لیے، مومن عورتوں کے لیے. یہاں پر عبداللہ بن سرجس کا فہم آپ دیکھیں گے، اس لیے بار بار اس چیز کی تاکید کی جاتی ہے کہ سلف کا فہم یا فہم صحابی آپ دیکھیے. واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات سے انہوں نے استدلال کیا کہ اللہ کے رسول نے تمہارے لیے بھی دعا مغفرت طلب کی. سائل کا سوال یا عبداللہ بن سرجس سے جو روایت کر رہے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ استغفر لک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی نے تمہارے لیے مغفرت طلب کی؟ عبداللہ بن سرجس نے کہا میرے لیے اور تمہارے لیے بھی. ولک استدلال کہاں سے ہے؟ وللمؤمنین والمؤمنات. واضح فائدہ نا. اس فائدے کے ساتھ ساتھ بیچ میں اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں کہ صحابہ کا فہم، سلف کا فہم کس طرح ہے، کوئی اشکال نہیں، لیکن استدلال کس طرح کتنا عظیم ہے. ہم نے آیتیں متعدد مرتبہ پڑھی ہوں گی، ہم نے اس آیت کو سورہ محمد کی اس آیت کو متعدد مرتبہ پڑھی ہوگی، لیکن دیکھیں کس طرح استدلال عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ کا. اگلا فائدہ، کیونکہ گزشتہ درس میں رکنے کی وجہ ہے کہ کئی چیزیں مغفرت سے متعلق ہیں. اگلا فائدہ مغفرت سے ہی متعلق ہے، لیکن وہاں مغفرت کوئی دوسری شخصیت طلب کری، کوئی دوسرے بڑے عظیم شخصیت طلب کر رہی ہے. ایمان والوں کے لیے عرش الہی کو اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں یا ان کے حق میں مغفرت طلب کرتے ہیں. کون؟ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. بہت مشہور آیت ہے سورہ غافر، سورہ غافر یا سورہ مومن، دو نام اس سورت کے، سورہ زمر کے بعد ہے. فائدہ کیا بتایا گیا؟ ایمان والوں کے حق میں وہ فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں. سورہ غافر یا سورہ مومن آیت نمبر 7. نہیں سورہ مومن، مومنون نہیں، مومن سورہ نمبر 40 سورہ نمبر 40 آیت نمبر 7. یہ پہلا کام ان کا. دوسرا، ہاں یہ دوسرا کام ہے. بس اتنا ہی، باقی آگے بھی مغفرت کی چیزیں ہیں. تو یہاں پر ان کا 3 کام بتایا گیا. کن کا؟ وہ فرشتے جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ. کیا 3 کام بتایا گیا؟ پہلا یسبحون بحمد ربہم، رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، رب کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں. اور یہ فرشتوں کا عظیم وصف آپ دیکھیں گے. آدم علیہ السلام کی خلقت سے متعلق جو آیت ہے، فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. آپ ایسی مخلوق پیدا کرتے ہیں جو خون ریزی کریں گے، خون بہائیں گے، کتنا فساد کریں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہم آپ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں. دوسرا خبر کیا ہے؟ دوسری خبر کیا ملائکہ کے بارے میں؟ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اللہ پر ایمان لاتے ہیں. تیسرا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہی ہمارا محل شاہد ہے. وہ ملائکہ، وہ فرشتے جو رب کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ استغفار کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں. کن کے لیے؟ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. سورہ غافر کی آیت میں، آیت نمبر 7 میں ملائکہ کا 3 اہم کام بتایا گیا. جو محل شاہد ہمارا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ملائکہ مومنین کے حق میں مغفرت طلب کرتے ہیں. واضح؟ پھر کچھ الفاظ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ. اور اس سورت کا جو انڈین مصحف اس میں کیا نام لکھا ہوا ہے؟ مومن. مومن کیونکہ مومن کا تذکرہ، مومن آل فرعون کا تذکرہ آیت نمبر 28 میں. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله. ربي اللہ کہنے پر ایک ایمان والے تم قتل کرنے جا رہے ہو. ایک بات کس نے کہی تھی؟ فرعون کے خاندان کے، آل فرعون کے اس آدمی نے جو اپنے اندر ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. یکتم ایمانه، یکتم ایمانه. اس سے بھی پتہ چلتا ہے بظاہر کبھی کبھی بسا اوقات ایسے حالات آ جاتے ہیں آدمی ایمان والا ہوتا ہے لیکن اظہار نہیں کر پاتا. یکتم ایمانہ، ٹھیک ہے. تو مومن. دوسرا نام جو سورت کا غافر ہے، اس کی 2 وجہیں ہو سکتی ہیں. ایک تو ہے کہ غافر نام آیت کے شروع میں آیا، آیت نمبر 3 میں غافر الذنب، غافر الذنب آیت کے شروع میں، آیت نمبر 3 میں. اور دوسرا ہے کہ ملائکہ کے استغفار کا تذکرہ ہے کہ ملائکہ مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. واضح فائدہ.
مغفرت ہی کی بات ابھی مومنین سے جوڑتے ہیں، صحابہ کرام سے جوڑتے ہیں، صحابہ کرام جو ہمارے اسلاف اور ہم بعد کے لوگ۔ سورہ حشر پر آ جائیے، سورہ حشر آیت نمبر 10۔ اور یہ دعا مطلوب ہے، یہ دعا مطلوب ہے مومنین سے، ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام کے تئیں خوب محبت کا اظہار بھی ہے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی ہے۔ ایمان والے اپنے اسلاف اور سابقین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 10۔ ایمان والے اپنے اسلاف امت کے لیے، اور سب سے پہلے سلف کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ ایمان والے اپنے اسلاف کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 10، والذین جاءوا من بعدہم یقولون، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، کن کے بعد آئے؟ آیت آپ دیکھیے، پہلے دیکھیے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، مہاجر صحابہ کا تذکرہ آیت نمبر 8 میں، ٹھیک ہے۔ انصار صحابی کا تذکرہ آیت نمبر 9 میں، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ یہ انصار صحابہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، انہوں نے دار کو اور ایمان کو اس سے پہلے ٹھکانہ بنا لیا، مدینہ کو، اور جو مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، یہ ان سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 8 میں مہاجرین صحابہ کا تذکرہ، آیت نمبر 9 میں انصار صحابہ کا تذکرہ، آیت نمبر 10 میں صحابہ کے بعد آنے والے تمام مومنین کا تذکرہ جو قیامت تک ہیں، جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں اور کیا کہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ والذین جاءوا من بعدہم یقولون، صحابہ کرام کے بعد جو لوگ آئے، تابعین سے لے کر قیامت تک آنے والے مومنین جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ہم اپنے سے پہلے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے والدین کے لیے، دادا کے لیے، پردادا کے لیے، اساتذہ کے لیے، مشائخ کے لیے، علماء کے لیے، لیکن سبقونا بالایمان میں سب سے پہلے کون داخل ہوں گے؟ صحابہ کرام۔ سبقت کس چیز میں ہے؟ سبقت کس چیز میں ہے؟ ایمان میں، ایمان میں سبقت ہے۔ ایمان والے اپنے اسلاف کے لیے اور سابقین اپنے سابقین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ یہاں پر خبر بھی ہے اور امر بھی ہے، یہاں پر خبر بھی بتائی جا رہی ہے کہ ایسا کرتے ہیں، اور جب خبر بتائی جائے تو امر بھی ہے۔ یہ ہم سے مطلوب بھی ہے کہ ہم اپنے سے پہلے ایمان والوں کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، دادا کے لیے، پردادا کے لیے، اساتذہ کے لیے، علماء کے لیے، مشائخ کے لیے، اور ان میں سب سے پہلے سبقونا بالایمان کون ہوں گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ اس لیے کہ ولا تجعل فی قلوبنا غل، حسد، بغض، کینہ، دشمنی، صحابہ کرام خصوصاً صحابہ کرام سے بغض، عداوت، دشمنی، اس کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، اس کا تصور ہو ہی نہیں سکتا ایک مومن کے دل میں کہ نبی کے صحابہ سے دشمنی ہو جائے۔ اگر ایسی چیز ہوتی ہے بہرحال اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ پھر ہوا فلما ذاغوا اذاغ اللہ قلوبہم، فلما ذاغوا اذاغ اللہ قلوبہم۔ تو ایمان والے اپنے اسلاف سے، سابقین سے، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کیا دعا؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ مغفرت کی چیزیں تھیں۔ اگلا جو فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے۔ ابھی تو فرشتے یہ بتایا، فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہاں مومنین ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ابھی مغفرت کا وعدہ ہے مومنین کے لیے، متعدد آیتیں، مغفرت کے ساتھ ایک لفظ اور بڑھانے کے، اجر عظیم، مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ مغفرت کی آیت آپ لے لیجیے، سورہ مائدہ آیت نمبر 9۔ کیونکہ دو آیتیں بتاتا ہوں آپ کی، جس میں مغفرت اور اجر عظیم دونوں ساتھ میں ہیں، اور متعدد آیتیں میں آپ کو اجر عظیم بھی ملے گا۔ مائدہ آیت نمبر 9، سورہ مائدہ آیت نمبر 9۔ ہاں، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا، کس کا وعدہ ہے؟ وعدہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اور اللہ کا وعدہ خلاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ کن لوگوں سے وعدہ کیا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ پہلے درس میں بتایا تھا کہ ایمان کے ساتھ کہیں عمل صالح جڑا ہوا ہے، کہیں تقوی جڑا ہوا ہے، کہیں صبر جڑا ہوا ہے، اور کہیں شکر جڑا ہوا ہے۔ اکثر آیتوں میں یہی چار چیزیں ہیں، عمل صالح، تقوی، صبر، شکر۔ یہاں پر ایمان کے ساتھ کیا جڑا ہوا، کیا لگا ہوا ہے؟ عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے اللہ نے کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟
لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ دو باتیں بتائی گئی اس میں، کیا دو باتیں بتائی گئی ایمان والوں کے لیے؟ مغفرت اور اجر عظیم۔ اس آیت کو آپ بند نہیں کیجیے، انگلی لگا کے رکھیے تاکہ آپ کو آیت کو میچ کرنے میں جو اگلی آیت بتائی جا رہی ہے سورہ فتح پڑھائیے، سورہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 31۔ آخری آیت، آخری آیت، آخری سیکنڈ لائن سے پڑھی، آیت بڑی ہے، مشہور آیت ہے۔ اس میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اس کے ساتھ صحابہ کرام کا بھی تذکرہ ہے۔ اس چیز کو دیکھیے، بہرحال کہتے ہیں چاہے آپ اس کو عمومی مفہوم سنی کہہ لیجیے یا سلفی یا اہل حدیث کے ناطے، صحابہ کرام کا تذکرہ کہیں پر آیت میں ہے، کیونکہ بات گھوم گھوم کر آتی، کیونکہ والذین معہ، صحابہ کا لفظ نہیں لیکن والذین معہ، رسول کے ساتھ کون لوگ تھے؟ یہ صحابہ کرام کی بھی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اشداء علی الکفار، یہ کن کی صفت ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کرام کی فضیلت۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے صحابہ کرام کا تذکرہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی ہے، تورات اور انجیل میں۔ کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ سیماہم فی وجوہ من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل۔ ہم ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ والذین معہ، صحابۃ رسول اللہ کی طرف۔ آپ متعدد مرتبہ اس چیز کو سنیں گے کہ رسول کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، اس پر لوگ بات کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سورہ فتح کی آخری آیت کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کہ صحابہ کرام کا تذکرہ بھی تورات اور انجیل میں۔ کس لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ محل شاہد جو ہم ایمان سے متعلق، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے کس چیز کا وعدہ کیا ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو؟ مغفرت۔ اور ابھی اس آیت سے ملائی، سورہ مائدہ کی آیت سے، معمولی سا لفظ کا فرق ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت میں کیا ہے؟ لہم ہے، لہم ہے، اس لیے مغفرت و اجر عظیم آ گیا، ٹھیک ہے؟ شاید خبر مؤخر، خبر مقدم اور مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ سورہ فتح کی آیت میں منہم ہے تو یہ وعدہ کا مفعول بھی ہوگا۔ سورہ فتح کی آیت میں مغفرۃ و اجر عظیم ہے، اور مائدہ کی آیت میں لہم مغفرۃ و اجر عظیم ہے۔ فرق کس لفظ کا ہے؟ صرف مائدہ کی آیت میں لہم ہے، اس لیے وہ مغفرۃ و اجر عظیم ہے، یہ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ صرف فتح کی آیت میں منہم ہے تو مغفرۃ و اجر عظیم ہے، کیونکہ مغفرت نے کیا ہو جائے گا؟ وعدہ کا مفعول بھی، واضح مفہوم ایک جیسا، صرف ایک لفظ کا فرق ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت اور صرف فتح کی آیت میں لہم اور منہم کا، لہم اور منہم کا، اور سورہ فتح کا بھی اپنا اسلوب ہے۔ ساری آیت ہو سکتا ہے ایک آیت تو الف پر، اس کا رسول آیت کیا سورہ فتح کا الف ہے۔ یہ سورہ فتح کی آخری آیت، خلاصہ کلام میں فائدہ کیا بتایا گیا کہ مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ دونوں چیزیں دونوں آیتوں میں مل گئی، دونوں آیتوں میں مغفرت کا بھی تذکرہ اور اجر عظیم کا بھی تذکرہ۔ واضح یہ چیز؟ ابھی مغفرت کی باتیں ہو چکی، ابھی تقریباً دنیاوی چیزوں کے بعد اخروی چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ اخروی فائدہ کیا ہے؟ سورہ نازعات کی آیت نمبر 2 پر آئیے، سورہ نازعات کی آیت نمبر 2۔ نازعات دنیا کے بعد آخری زندگی، ہیئر آفٹر۔ ہاں دوسری آیت والناشطات نشطا، کیا ترجمہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں یہ اس طرح دیکھیے جتنی متعدد صورتوں کی، سورہ منازعات غرقا، والناشطات نشطا، والصابحات صبحا، یا اس سے پہلے سورہ مرسلات والمرسلات عرفا، والعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، یہ متعدد آیتوں میں۔ یہ سورہ صافات جیسے لے لیجیے، سورہ یاسین کے بعد کی جو سورہ والصافات صفا، ان میں مراد کیا ہے؟ متعدد باتیں علماء کہتے ہیں، لیکن راجح جو لگتی ہے کہ فرشتے مراد ہے، ملائکہ۔ اس سے اور دوسرے اقوال، دوسری آرا بھی ملیں گی، لیکن راجح بات یہ لگتی ہے کہ ملائکہ مراد ہے۔ تو والناشطات نشطا، ہاں ترجمہ بتا رہے کوئی بھائی؟ آسانی کے ساتھ نکال۔ اس سے پہلے والنازعات غرقا، یہ کیا ہے؟
سختی سے نکالتے ہیں. تو مفسرین نے کہا کہ والنازعات غرقا یہ کفار کی روح نکالنے کا پس منظر بیان کیا، اس کی منظر کشی کی جا رہی ہے، وہ حالت، وہ کیفیت، وہ صفت بیان کی جا رہی ہے. والناشطات نشطا یہ مومنین کے روح نکالنے کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ فرشتے مومنین کی روحوں کو بڑی آسانی سے نکالتے ہیں. فرشتے مومنوں کی روحوں کو بڑی آسانی سے نکالتے ہیں. فائدہ کیا نکل کر آ رہا ہے؟ فرشتے مومنوں کی روحوں کو بڑی آسانی سے نکالتے ہیں، کیونکہ دو چیزیں، والنازعات غرقا کفار کے بارے میں، پھر والناشطات نشطا. فائدہ کیسے سمجھ میں آیا؟ فرشتے مومنوں کی روحوں کو بڑی آسانی سے نکالتے ہیں. بعض مفسرین نے یہ معنی بھی بیان کیا ہے، نشطہ نشیط ہونے کے معنی میں، جس کو انگلش میں ایکٹیو کہتے ہیں. جب رب کی ندا آتی، جب ملک الموت آ کر کہتے ہیں آپ کو چلنا ہے، تو بڑی آسانی سے خود نفس نکل جاتی ہے. نفس جو مومن کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی، آسانی سے نکل جاتی. لیکن بہرحال تذکرہ کس کا ہو رہا ہے والناشطات نشطا میں؟ ایمان والوں کا تذکرہ. والناشطات نشطا فرشتے مومنوں کی روحوں کو بڑی آسانی سے نکالتے ہیں، سختی سے نہیں نکالتے. اور اس کے لیے تفسیر آپ پڑھیے، جو بھی تفسیر قرطبی ہے، جلالین، ابن کثیر، فتح القدیر، ابن عثیمین، جزائری، اکثر میں یہی بات کہی ہے. کچھ مفسرین نے دوسری بات بھی کہی ہے، لیکن اکثر مفسرین نے یہی بات کہی ہے کہ یہ ملائکہ کا تذکرہ، فرشتوں کا تذکرہ ہے جو مومنوں کی روح کو بڑی آسانی سے نکالتے ہیں. واضح؟ اس چیز کو مسند احمد میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث، لمبی حدیث، تقریباً 3-4 صفحے کی ہوگی، اور اس جو حدیث بیان کی متعدد چیزیں برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، اور اس کے علاوہ انس بن مالک اور دوسرے صحابہ کرام سے بھی مروی. لیکن اس کی شرح یا اس کی تفسیر، اس کی اور ایکسپلینیشن یہ مسند احمد کی حدیث کرتی ہے. مسند احمد کی حدیث کرتی ہے. حدیث نمبر ہے 18534، یعنی 18534. اور شعیب ارناؤت کی تحقیق کا جو نسخہ اس میں 30ویں جلد ہے، جلد کے اعتبار سے 30ویں جلد ہے، پیج 499 سے 505 تک. نمبر آپ لیجیے، نمبر انشاءاللہ میچ کرے گا. 18534. حدیث کیونکہ بہت بڑی ہے، حدیث بہت بڑی. مسند احمد 18534. اور شاید کئی مرتبہ بتایا ہوں کہ جو بھی کتب ستہ ہیں، یا کتب ستہ نہیں، کتب تسعہ، ان میں سب سے زیادہ حدیثیں کن میں ہیں؟ تقریباً 18534. نمبر کے ساتھ کچھ فرق ہوگا، الگ الگ ایپ کا نمبر کچھ فرق ہوگا. نہیں، اس لمبی حدیث ہے. تقریباً میں نے جب پہلی مرتبہ اس کو لکھا تو ہارڈ کاپی سے لکھا، تو اس میں تقریباً 499 سے لے کر 505 تک ہارڈ کاپی میں تقریباً 6 پیج ہے. 6 پیج جو بڑی حدیث ہیں، جیسے مسلم میں حدیث جابر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت حج کو بیان کیا ہے. اسی طرح یہ بھی بڑی حدیث ہے. ہاں، جو لفظ محل شاہد اس لفظ پاتے ہیں. ثم یجیء ملک الموت، وہ پورا منظر بیان کیا کہ فرشتے آتے ہیں، ان کے ساتھ اگر جنت نیک ہے تو جنتی کفن ہوتی ہے، اور اگر برے ہیں تو اس طرح کے فرشتے ہوتے ہیں. ثم یجیء ملک الموت آتے ہیں، حتی یجلس عند راسہ، جو جاکنی کے عالم میں جو بندہ ہے، مومن بندہ ہے، اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ نفس، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل پڑو. کیا کہیں ملک الموت؟ کیا کہیں؟ الی مغفرۃ من اللہ ورضوان. آپ اس سے پہلے جو مغفرت کی بات بتائی گئی تھی اس کو بھی یہاں جوڑ سکتے ہیں. مغفرت کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مغفرت کی بشارت یہیں سے شروع ہو جا رہی ہے. دنیا سے ابھی کچھ نہیں کی، ملک الموت آ رہے وہیں سے، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، چلو نکلو، کوچ کرو، ابھی دنیا سے چلو اللہ کی مغفرت کی طرف. راوی کہتے ہیں فتخرج تسیل، پھر روح نکل پڑتی ہے بہتے ہوئے آسانی سے، کما تسیل القطرۃ من فی السقاء. ملے الفاظ آپ لوگوں کے، یہ الفاظ ملے آپ لوگوں کو. فتخرج تسیل، خرج یخرج نکلنا، سال یسیل بہنا، پانی جیسے بہتا ہے، پانی بہنے میں کوئی مشکل ہوتا ہے. فتخرج تسیل، پھر روح آسانی سے نکل پڑتی بہتے ہوئے، کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، جس طرح پانی کا قطرہ مشکیزے سے یا مٹکے سے بہ جاتا جب اس کا منہ کھول دیا جائے. اس کو آپ کو سمجھنے کے لیے ایسا، جب پانی رکھیں بوتل میں، آپ کیسا بھی رکھ دیں، جب بوتل کا ڈھکن بند ہے تو پانی نہیں گرے گا، لیکن بوتل کا ڈھکن کھول کر آپ ایسے پٹ کر کے رکھ دیں
الٹا بھی نہ کرے تو پانی گر جائے گا، اور جب الٹا کر دے تو پورا پانی گر جائے گا۔ تو سقا وہ مسکیزہ جس میں پانی رکھتے تھے، آج جو چمڑے کا بناتے لوگ یا کپڑے کا بناتے ہیں، دھوپ میں رکھتے پانی، اس کا منہ کھول دے پورا پانی آپ بوتل سے سمجھ لیجیے اس مثال کو۔ تو آسانی سے پانی جس طرح نکل جاتا ہے، اس طرح مومن کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے۔ اس کے برخلاف کافر کے بارے میں کیا ہے، وہ کھینچتے ہیں تیزی سے، جس طرح حدیث میں کیا مثال بیان کی گئی، کانٹوں پر جس طرح اون لپٹا ہوا بڑی مشکل سے اس کو نکالا جائے، وہ مثال بیان کی گئی۔ کیا مان شاید ہمارا ایمان کی بات، والناشطات نشطا، فرشتے مومن کی روح کو بڑی آسانی سے نکالتے ہیں، اور آتے ہی مغفرت کا پروانہ لے کر آتے ہیں، مغفرت خوشخبری دیتے ہیں، ایت و نفس طیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان۔ عظیم بشارت، عظیم نوید ہے، عظیم خوشخبری ہے۔ ہم کو اس سب کا حقیقت میں سوال بھی کرنا چاہیے، سب کا سوال بھی کرنا چاہیے۔ یہ فائدہ سمجھ میں والناشطات نشطا سے ایمان کا بدھائی تذکرہ نہیں، لیکن مفسرین کے اقوال اور حدیث سے جب ملاد خاص طور پر مسند احمد میں جو برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، تو یہ فائدہ سمجھ میں آتا ہے۔ ابھی اخروی فائدے کی طرف چل رہے ہیں۔ قیامت کا دن مومنوں پر آسان ہوگا، قیامت کا دن مومنوں پر آسان ہوگا۔ متعدد آیتوں میں یہ مفہوم بیان کیا گیا۔ سورہ فرقان پر آئیے، سورہ فرقان آیت نمبر 26۔ اس سے پہلے والی آیت، ہاں، وَكَانَ يَوْمًا، ہاں اس کے بعد والی آیت، الملک یومئذ الحق، ہاں پہلے یہاں پر ایک لفظ کو سمجھ لیجیے، جو آیت کا آخری لفظ سورہ فرقان کی آیت نمبر 26 کا جو آخری لفظ کیا لفظ ہے؟ عسیرہ، عین سین یا را، ٹھیک ہے؟ یہی لفظ بھی جو 3 آیتیں بتاؤں گا، تینوں میں یہی لفظ آئے گا۔ اس کا اپوزٹ ایک لفظ آتا ہے، کیا ہے؟ یسر، جو سورہ انشراح میں دونوں استعمال ہوا ہے۔ سورہ انشراح میں علم نشرح لک صدرک میں دونوں استعمال ہوا ہے، ان مع العسر یسرا، اور یہ ضرب المثل بھی بن گیا۔ آپ مصیبت میں، تکلیف میں، تو دوسرا آپ کو تسلی دیتا ہے کہ بھائی ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی۔ آپ بھی دوسرے کو تسلی دیتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے، مشکل کے بعد آرام ہے، ان مع العسر یسرا۔ تو یہ اسی یسر کا یہ اپوزٹ ہے، یعنی مشکل، پریشانی والا، آسانی نہیں، آسانی نہیں، عسیر۔ اور ایک آیت آئے گی سورہ قمر کی، اس بات عسیر ہے وہاں پر بغیر یا کے، اسلوب جو ہے رسول آیت سورہ قمر کا ایسا ہی سب میرا آ رہا ہے۔ تو عسیر ہوگا ان کے لیے، عسیر، عسیر، عین سین یا را، مشکل۔ آپ سورہ انشراح کیا تو ایک مطلب بھی سمجھ رہے، ان مع العسر، عسر یعنی ڈفیکلٹ، مشکل، اس کے بعد یسرا، آسانی ہے، آسانی۔ اس کے بعد عسر کے بعد یسر، سمجھنا، یسر ایزی، ایزینس، آسانی۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں لفظ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ویسر لی امری، آسان کر دے۔ یہ اس کا اپوزٹ ہے، وہاں یا ہے، لاسٹ کا جو دونوں حرف ہے، سین را ایک ہے، پہلا حرف بدل جا رہا ہے، معنی بدل جا رہا ہے۔ یسر یا آسانی، یا کی جگہ عین آ گیا، کیا معنی ہو گیا؟ مشکل۔ ابھی سمجھ، عسر کن کے لیے ہے؟ کافرین کے لیے۔ جب کافروں کے لیے عسر ہے، مشکل ہے، تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ کافر کا اپوزٹ، کافر کا اپوزٹ مومن، عسر کا اپوزٹ یسر۔ مفہوم کیا نکلا؟ جب کافروں کے لیے عسر ہے، کافروں کے لیے مشکل ہے، تو مومنوں کے لیے آسان ہوگا۔ یہاں استدلال کس طرح ہے؟ مفہوم مخالف والا استدلال۔ استدلال کیسا ہے؟ مفہوم مخالف۔ قیامت کا دن مومنوں کے لیے آسان ہوگا، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن، قیامت کا دن کافروں کے لیے مشکل ہوگا۔ مفہوم مخالف کیا نکلا؟ وہ دن مومنوں کے لیے آسان۔ وہی آگے جو 2 آیتیں بتائی جائیں گی سورہ قمر کی، مدثر کی، یہی لفظ آئے گا، عین سین را کا مطلب۔ سورہ قمر پر آئیے، سورہ قمر آیت نمبر 8 شروع کی۔
الكافرون هذا يوم عسير. اب یہاں پر عسیر نہیں آیا کیونکہ آپ شاید بتایا تھا کئی مرتبہ رسول آیت پر گفتگو ہوئی. ہاں سورہ قمر کا آیت نمبر 8. سورہ قمر کا پورا رسول آیت رہا ہے، یعنی پوری سورہ قمر ہر آیت کس پر ختم ہو رہی ہے؟ سورہ قمر کا رسول آیت کیا ہے؟ رسول آیت سمجھے نا، قیمت آیت پر گفتگو ہوئی ہے. رسول آیات ہے فواصل الآیات را. اور دیکھیے را سے پہلے کسی بھی آیت میں وا یا نہیں ہے. را سے پہلے کسی بھی آیت میں وا یا ہے نہیں ہے. باقی جو دو اس سے پہلے آیت بتائے فرقان، وہاں پر عسیر ہے. مدثر کی آیت بتائے وہاں عسیر ہے، لیکن یہاں پر عسیر ہے یا نہیں ہے. وہ وزن کو برقرار رکھنے کے لیے فواصل آیا کی رعایت کرتے ہیں. را تو پوری سورۃ القمر میں ہے، لیکن را سے پہلے کہیں یا بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں سعور، دبر، قدر، بصر، زبر، مستتر، مقتدر، نہر، کہیں بھی کوئی حرف علت را سے پہلے کسی آیت میں نہیں آ رہا ہے. یہاں پر عسیر کا، عسیر نہیں کا، یا نہیں آیا. بات ہے نا؟ ابھی سمجھیے اس آیت کوئی مفہوم جو پہلی جگہ سورہ اشارت میں بتایا تھا فرقان کی آتی ہے نا غالباً. ہاں فرقان کی آتی وَقَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. اسی طرح یہاں پر بھی سورہ قمر کی آیت میں يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ. کافر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ هَذَا يَوْمٌ عَسِيرٌ. جو معنی عسیر کا وہی معنی عسیر کا. یہ دن مشکل ہے، ڈیفیکلٹ ہے، تکلیف دہ ہے. ٹھیک ہے. سورہ مدثر کی آیت میں اور وضاحت. سورہ مدثر پر آ جائیے 29 پارے میں. مدثر آیت نمبر 9 اور 10. ہاں یہاں پر غیر یسیر وہی معنی عسیر کا ہے. یا کافروں کا ہی تذکرہ. جو معنی عسیر کا ہے وہی معنی غیر یسیر کا ہے. مطلب ہے کہ یہ چیز آسان ہے مشکل نہیں، یہ چیز آسان ہے مشکل نہیں ہے، یا یہ چیز ٹھنڈا ہے گرم نہیں ہے، وہی مفہوم ہے. فضائل کا مومنین کا تذکرہ نہیں، عسیر کا ہی دوسرے الفاظ میں یہ چیز ٹھنڈی ہے گرم نہیں، وہی مفہوم ہے. فضائل کا یومئذ یوم عسیر. وہ دن قیامت کا دن سخت ہوگا، مشکل ہوگا، تکلیف دہ ہوگا. پھر اوپر دیکھیے لا لکھا ہوا، آیت کے اوپر لا لکھا ہوا فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. یہ دن قیامت کا دن کافروں پر سخت ہوگا، غیر یسیر، آسان نہیں. ابھی آپ کو ساری آیتوں کو جوڑ کر کیا سمجھ میں آیا؟ جب یہ دن کافروں پر عسیر ہوگا، غیر یسیر ہوگا، مفہوم مخالف کیا نکلا؟ مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے آسان ہوگا. ایمان والوں کے ایمان کے بقدر آسان ہوگا. ایمان والوں کو ان کے ایمان کے بقدر آسان ہوگا. اور یہاں بھی سورہ مدثر آپ دیکھ لیجیے، یہ جو آخری آیت 10 تھی، یہاں تک رسول آیت راہ ہے، رسول آیت راہ ہے، پھر بدل جا رہا ہے، پھر راہ شروع ہوگا آگے جا کر. پھر خلاصہ کیا نکلے جو 3 آیتیں بتائیں گئی؟ ایمان کا فائدہ یہاں پر مومنوں پر قیامت کا دن آسان ہوگا. استدلال مفہوم مخالف والا ہے. استدلال جب کافروں پر قیامت کا دن سخت ہوگا تو مومنوں کے لیے آسان ہوگا. اس لیے ایک دعا سکھائی گئی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ہاں ابھی جو اگلا فائدہ وہ بھی آخرت ہی سے متعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والے بندوں، ایمان والی بندیوں، مومن مردوں، مومن عورتوں کو نور عطا کرے گا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو نور عطا کرے گا. یہ سورہ حدید کی 3 آیتوں میں ایک تذکرہ ہے، اور سورہ تحریم میں بھی، یعنی کل 4 آیتیں ملی مجھے. سورہ حدید میں 3 آیتیں ہیں اور ایک آیت سورہ تحریم کی. فائدہ کیا ہے؟ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نور عطا کرے گا. سورہ حدید کی آیت نمبر 12. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم
وبأيمانهم ہاں بشراكم بس اتنا ہو گیا، اتنا کافی. آیت نمبر 12 کن کو کا یوم تری المؤمنین، قیامت کا تذکرہ. تذکرہ کس چیز کا ہے؟ قیامت کا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں مومن عورتوں کو دیکھیں گے. یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم. سعی یسعی کا معنی ہوتا ہے چلنا، چلنے سے تھوڑا زیادہ اسپیڈ، دوڑنا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، دوڑنا جس کو کہہ سکتے ہیں. اس لیے حج کے ارکان میں جو صفا مروہ کا رکن اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ السعی بین الصفا والمروہ، السعی بین الصفا والمروہ. اور اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ذبح کا وہاں کیا اللہ نے تعبیر استعمال کی؟ فلما بلغ معه السعی، مشی نہیں کہا ہے، مشی لڑکھڑاتے ہوئے چلنا، بچہ جب چلنا، لیکن اس سے زیادہ عمر ہو گئی. فلما بلغ معه السعی کا دوڑنا، دوڑ بھاگ کے آئے یعنی وہ کیا کہتے ہیں سعی کیا ہے؟ عام چال سے، واکنگ سے تھوڑا اس کی رفتار، اس کی اسپیڈ اور زیادہ ہوگی. کیا جاگنگ واکنگ کیا عروق کہتے کیا brisk walking بول سکتے ہیں. وہ سورہ جمعہ میں استعمال ہوا لفظ. سورہ جمعہ میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعہ صلاح ختم ہو جائے تو فسعوا نہیں کہا، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، وہاں فسعوا نہیں کہا. تو ساتھ عام رفتار سے تھوڑی تیز. اور وہاں جو صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا ہے، جو جہاں حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی، جس کو ہری پٹیاں بھی لگا دی گئی، وہاں پر آپ کو دوڑنا عام رفتار سے تیز کرنا ہے. تو صحیح کا مفہوم بھی آپ کو وہاں پر کیا ہے. تو فقہ میں جو تعبیر بھی استعمال کی گئی، آپ فقہ پڑھیں گے حدیث میں بھی، کتاب الحدیث میں، السعی بین الصفا والمروہ. تو یسعی نورہم، دوڑے گا ان کے سامنے ان کا نور، ان کے سامنے بھی ان کے دائیں بھی. کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ مؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں. ایمان کا یہ عظیم فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نور دے گا، ان کو نور عطا کرے گا. اس کے بعد والی آیت میں آ جائیے. ایمان والوں کو نور ملے گا، جو ایمان والے نہیں ہیں چاہے کافر ہو یا منافق، ان کو نور نہیں ملے گا. جیسا کہ اس سے پہلے والی آیت میں بتائی گئی بات، اسیر والی بات ہے. کافروں کے لیے جب سخت ہے تو مومنوں کے لیے آسان. اب آیت نمبر 13 دیکھیے، یہاں پر منافقین کو، منافق مردوں منافق عورتوں کو یہ نور نہیں ملے گا. تو مومنوں سے کیا کہیں گے؟ تھوڑا رک جاؤ، تھوڑا دیر رکو. اسے آپ 30-40 سال پہلے کے زمانہ یاد کیجیے، جب لائٹ نہیں تھی، لوگ ٹارچ لے کر چلتے تھے، اور ایک ٹارچ کے واسطے سے کئی لوگ چلتے تھے. جس کے پاس ٹارچ ہوتا لوگ تھوڑا سا بھائی رک جائیے، انکل تھوڑا سا رک جائیے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. یہ منافقین کیا کہیں گے؟ انظرونا، تھوڑا سا رک جائیے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، اس دن منافق مرد عورت مومنوں سے کہیں گے انظرونا، ہمارا بھی ذرا انتظار کر لو، تھوڑا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ. نقتبس من نورکم، تمہارے نور سے ہم بھی کچھ فائدہ اٹھا لیں. انظرونا نقتبس من نورکم، قیل، یہ کہا جائے گا، فرشتے کہیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کہے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے لوٹ جاؤ، نور تلاش کرو. لیکن نور ملنے والا نہیں. نور کن کو ملا؟ ایمان والوں کو نور ملا، منافق مردوں اور منافق عورتوں کو نہیں ملا. منافقوں کو نور نہیں ملا، جس کی وجہ سے ایمان والوں سے نور کی بھیک مانگی گئی، جس کی وجہ سے منافق مرد اور عورت ایمان والوں سے نور کی بھیک مانگے، کہیں گے نقتبس من انظرونا نقتبس من نورکم. لیکن یہ نور ملنے والا نہیں، کیونکہ تقسیم ہی نہیں، یا ان کو رب کی جانب سے نور ملا ہی نہیں. پھر آگے تذکرہ ہے اس نور کا، آیت نمبر 19. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقین والشہداء عند ربہم، یہی لوگ صدیق ہیں اور شہداء ہیں اپنے رب کے پاس. یہ پہلی جگہ ہوئی. لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا، جو اصل اجر کہاں ملے گا؟ آخرت میں. ونورہم، اور ان کا نور ہوگا. کن کو نور مل رہا ہے؟ مومنین کو. والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے انبیاء اور رسول پر ایمان لائے، یہی لوگ صدیق اور شہداء ہیں، اور ان کو ان کا اجر ملے گا. اجر کی بات گزر چکی ہے، مغفرۃ و اجرا عظیما. ونورہم، یہاں محل شاہد کیا ہے؟ نورہم. جیسا کہ اس سے پہلے سورہ حدید کی 2 آیتوں میں بات ہوئی، نور کن کو ملے گا؟ ایمان والوں کو. منافقین کو نور نہیں ملے گا، تو کہیں انظرونا
نقتبس من نورکم، لیکن ملنے والا نہیں، کیونکہ رب کی جانب سے نور ان کو نہیں ملا۔ سورہ تحریم پڑھ لیں۔ ہاں تحریم 28 والے کا آگے آیت نمبر 8۔ ہاں يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم یہ ہمارا مل شاہد ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، یہاں سے مل شاہد، اور اصل لفظ وہاں نورہم یہ ساتھ آنا، پڑھیے پڑھیے۔ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء ہاں قدير۔ مال شاہد جو ہمارا نور کی بات، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، آیت کی جو امر تھا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والوں کو خطاب کر کے توبہ کرو، خالص توبہ کرو، پھر ایمان کر سکتے ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ نبی کو اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہاں بھی بات صحابہ کرام کے آ رہے کیسے معہو، معہو، آپ جب اس نقطے سے پڑھیں گے نا تو قرآن کی اکثر آیتیں ایسی ملیں جو صحابہ کرام کی فضیلت بیان کر رہی ہیں، شاید چند آیتیں ایسی نکلیں جن میں صحابہ کرام کی فضیلت نہ ہو، چند ایسی آیتیں نکلیں ورنہ بیشتر آیتیں صحابہ کرام کی فضیلت بیان کریں۔ والذین آمنوا معہو کون مراد ہیں؟ صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے بعد تمام مومنین قیامت تک۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو اور نبی پر ایمان لانے والوں کو، نبی کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایمان کا بڑا فائدہ کیا؟ نورہم یسعی، رسوا نہ ہونے کی ایک شکل، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، اور یہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے۔ کن کو نور ملنا ہے یہاں پر؟ ایمان والوں کو، ایمان والوں کو، اور نور دوڑے گا ان کے آگے پیچھے، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 12 کو دوبارہ آپ لائیے، سورہ حدید کی آیت نمبر 12۔ ہاں صرف اتنا ہی لفظ لیجیے جہاں نور کی بات ہے۔ دیکھیے کیا فرق ہے دونوں تعبیر میں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 12 میں کیا تھا؟ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم۔ تحریم میں کیا ہے؟ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کیا فرق ہے؟ یہاں پہ ان کا نور، ہاں ہاں، مطلب منافقین کا نور، منافقین کا نہیں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 12 اور تحریم کی آیت نمبر 8۔ تحریم میں سے نور بین ایدیہم و بایمانہم، ہاں ان لوگ کے نور آس پاس ہو۔ ہاں، اور حدید کی آیت نمبر 12 عام نہیں، جواب برابر نہیں آیا۔ حدیث میں ہاں حدید آیت نمبر 12 قرآن میں دیکھنے بہتر ہے، اس سے یہ موبائل میں کمپیئر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں سمجھ میں آیا کسی کو؟ اچھا ایک چیز میں دیکھیے دونوں چیز برابر ہے، دونوں مقام پر ہے۔ نور کے جگہ کے بارے میں، نور کہاں پر ہوگا؟ سامنے نور کی جگہ کے بارے میں دونوں آیتوں کا مفہوم ایک جیسا ہے، لفظ بھی ایک ہی ہے۔ بین ایدیہم آگے، ان فرنٹ، و بایمانہم رائٹ، وہی لفظ بین ایدیہم و بایمانہم، کچھ بھی فرق نہیں لفظ میں، بین ایدیہم و بایمانہم دونوں جگہ پر، حدیث میں بھی اور تحریم میں بھی واضح ہے۔ بین ایدیہم ان فرنٹ سامنے، بایمانہم رائٹ، نور کی جگہ کی تعین ہوگی دونوں آیتوں میں، دائیں اور سامنے اور دائیں، دونوں آیتوں میں بین ایدیہم پہلے، بایمانہم بعد میں، واضح ہے؟ ٹھیک ہے۔
ابھی آیت کے اسلوب کو دیکھیے، اسے سمجھ میں آیا فرق کیا ہے؟ یہاں پہ یسعا بھی نور کے بعد ہے، ہاں یہاں پر یسعا ہاں یہی فرق ہے۔ سورہ حدید میں وہ جملہ فعلیہ ہو رہا ہے، یسعا پہلے ہے، سورہ حدید میں یسعا نورہم ہے، یعنی نحوی اعتبار سے کیا کہیں گے وہ جملہ فعلیہ، صرف اتنے لفظ، پوری آیت کو ہم نہیں جوڑتے، صرف یسعا نورہم کو لیتے ہیں۔ سورہ تحریم میں کیا ہے؟ نورہم یسعا، وہاں پر کیا ہو جائے سورہ تحریم میں؟ جملہ اس میں، سمجھ میں آیا؟ باقی جو مفہوم ایک جیسا بین ایدیہم و بایمانہم، سورہ حدید میں یسعا نورہم جملہ فعلیہ ہے، سورہ تحریم میں نورہم یسعا جملہ اسمیہ ہے۔ باقی نور کا جو مقام بیان کیا گیا دونوں آیتوں میں بین ایدیہم و بایمانہم، سامنے اور دائیں، واضح ابھی یہ حدیث میں بھی اس کی تفصیل ملے گی، نور کی تقسیم کا مرحلہ، آیتیں 4 آیتیں کافی ہے اس کے لیے۔ اگلا فائدہ، ایمان والوں کو قیامت کے دن کوئی خوف اور غم نہ ہوگا، اور یہ اس فائدے سے ملا لیں گے۔ عسیر جس میں کہا علی الکافرین، عسیر اور یسیر کی بات کہی، علی الکافرین غیر یسیر، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے، ایمان والوں کو قیامت کے دن کوئی خوف اور غم نہ ہوگا، سورہ زخرف، کوئی خوف اور غم نہ ہوگا، سورہ زخرف آیت نمبر 68-69، 68-69 68 اور 69۔ علیکم علیکم میں ہاں، اس مفہوم کی کچھ آیتیں پہلے بھی بتائی گئی تھی، لیکن پہلے اس کو سمجھتے ہیں۔ یا عبادی کون کہہ رہا ہے؟ اور اس سے پہلے دیکھیں آیت نمبر 66 سے 66 سے قیامت کا حال ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين۔ مخلص دوست، خالص دوست، خلیل جانتے ہیں جب کیا کہتے ہیں اس کو؟ دوستی کا جو اعلیٰ رتبہ اس کو خلیل کہتے ہیں، اس خلیل کی جمع ہے، یہاں صدیق نہیں کہا ہے، صدیق نہیں کہا، الاخلاء کا جو اس کی جمع ہے سورہ زخرف آیت یاد ملی آپ کو، اسی میں آیت نمبر 66 سے اور جو قیامت کا پتہ منظر الاخلاء، اس لیے عقیدے میں بتایا گیا ہوگا آپ کو کہ 2 انبیاء اللہ کے خلیل ہیں، کون کون؟ ابراہیم علیہ السلام جن کا تذکرہ سورہ نساء میں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ بس ابراہیم علیہ السلام، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے ان اللہ قد اتخذنی خلیلا۔ باقی کسی اور نبی کو خلت کا مقام نہیں ملا، تو خلت سب سے اعلیٰ درجہ، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو جگری دوست یا اس سے بڑا کوئی لفظ ہے جو تو بول سکتے ہیں آپ، وہ لوگ بھی دشمن ہو جائیں گے الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے۔ اللہ پھر کہیں گے یا عبادی، یہ کلام کون کر رہا، خطاب کون کر رہا؟ یا عبادی، یہ بتائیں اللہ کے کلام، اور دوسرا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج کی دن، الیوم کون سا دن مراد ہے؟ دلیل کیا کہ الیوم سے قیامت کا دن مراد ہے؟ پچھلی جو آیت نمبر 66 سے دیکھیں، یا هل ينظرون الا الساعة، قیامت، الاخلاء یومئذ، پھر یہاں الیوم، الیوم سے کون سا دن مراد ہے؟ قیامت کا دن۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم، میرے بندو آج کے دن، ابھی ایمان کی بات یہاں پر نہیں، آگے آ رہی ہے، میرے بندو آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون، نہ تم کو کوئی حزن ہوگا۔ وہ بندوں کون ہیں؟ وہ بندے کون ہیں؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے، ایمان والے تھے اور وہی مطیع فرما بردار تھے۔ اس آیت میں آیت نمبر 69 میں ایمان بھی آ گیا اور اسلام بھی آ گیا، آیت نمبر 69 میں ایمان بھی آ گیا اور اسلام بھی آ گیا، پھر اس کی جزا آ رہی ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون۔ یہاں سے بتلانا اور سمجھانا مقصود کیا ہے کہ ایمان والوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، یہ اسپیشل کس دن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ اسپیشل کس دن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟
قیامت. پہلے تو اللہ نے یا عبادی کا اس بندوں کی نسبت بیان کی 69 میں الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور یہ لوگ فرما بردار ہیں. تو لفظ کے اعتبار سے ایمان بھی آ گیا اور اسلام بھی آ گیا. تو ایمان والوں کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، وہ حزن و ملال سے دوچار نہیں ہوں گے. واضح. اس سے پہلے بتائی گئی تھی بات اولیاء کی بات. اللہ مومنوں کا ولی ہے، مومن آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں. اس میں ایک آیت گزری تھی جو بہت مشہور آیت ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایمان والوں کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا. وہاں عمومی بات تھی، وہاں ایمان دنیا یا برزخ یا اس کا تذکر نہیں تھا. وہاں شاید یہ بات بتائی گئی ہوگی کہ عمومی بات ہے، دنیا پر بھی فٹ ہوگی، برزخ پر بھی فٹ ہوگی اور قیامت پر بھی. لیکن یہاں اسپیشل کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے سورہ زخرف کی آیت میں؟ قیامت پر. الیوم اس آیت میں الیوم، اس سے پہلے کی آیت میں یومئذ، اس سے پہلے کی آیت میں الساعہ. سمجھ میں آ رہا سیاق نا؟ ایمان والوں کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا. اس سے پہلے مغفرت اور اجر عظیم کی بات بتائی گئی تھی. ابھی جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ ایمان ہے ہمارا، لیکن چونکہ آیتوں سے استدلال کا طریقہ اصل سیکھنا ہے. تو اگلا جو فائدہ ہے، ایمان والوں کا ٹھکانہ نعمتوں والی جنت ہے، نعمتوں اور نہروں والی جنت ہے. متعدد آیتیں، مطلب نہ بتائی جائے آیتیں تو بھی اس پر ہمارا عقیدہ ہے، لیکن کچھ آیتیں لیتے ہیں. سورہ بقرہ کی شروع کی آیت نمبر 25. ایمان والوں کا ٹھکانہ نعمتوں اور نہروں والی جنت. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. بس کافی، جنتی کافی. سب سے بڑا جو رب کا انعام ہے، یہ الگ بات، اس سے اعلیٰ رب کا دیدار، رب کی رضا. لیکن نعمتوں کے حضور کے اللہ نے 2 مقام بنائے، ایک جنت ایک جہنم. متقیوں کے لیے، مفلحین کے لیے، صالحین کے لیے، صحابہ کے لیے، شہداء کے لیے، صدیقین کے لیے جنت، کفار کے لیے، منافقین کے لیے، نافرمانوں کے لیے جہنم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. آگے اور نعمتوں کا تذکرہ، لیکن کس نعمت، کس عمل پر یہ جزا مل رہی ہے؟ ایمان پر. اور بتایا تھا کہ ایمان کے ساتھ کچھ چیزیں ملتی ہیں. یہاں پر ایمان کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ عمل صالح. جزا کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. واضح ہے. متعدد آیتیں ہیں. سورہ نساء میں آیت نمبر 124 ہے، 124 سورہ نساء. اس سے پہلے بھی اس طرح کی آیتیں آئی تھی جس میں وہ مؤمن تھا متعدد مقامات پر. وہاں یہ بتایا تھا ایمان بنیادی شرط ہے. غالباً پہلا دوسرا فائدہ بتایا گیا ہوگا کہ عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط، اساسی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے. وہ مومن کے جیسے کئی آ جائیں. یہاں پر کیا بتانا مقصود ہے؟ جزا بتلانی مقصود ہے. جزا بتلانی مقصود ہے. فاولئک یدخلون النار. آیت پڑھی ومن یعمل من الصالحات مثل ذکر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا. عمل کیا بتایا جا رہا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. وهو مؤمن من الصالحات. عمل الصالح جو دوسری آیت میں ہے. من ذکر او انثى، مذکر یا مؤنث، مومن مرد یا مومن عورتیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وہ لوگ یدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہوں گے. کس عمل کے عوض جنت میں داخل ہو رہے ہیں؟ ایمان اور عمل صالح. کس چیز کا تذکرہ؟ ایمان اور عمل صالح. ایمان کا تذکرہ وہ مومن میں، عمل صالح کا تذکرہ یا عمل من الصالحات. پھر خواہ مومن مرد ہو یا مومن عورت، ذکر او انثى، جزا یدخلون الجنہ. واضح. سورہ یاسین میں آئیے اور اس آیت کو سمجھیے، آیت نمبر 25 اور 26. ہاں، سورہ یاسین آیت نمبر 25 26. ہاں قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. ہاں، اس آیت کی تفسیر پڑھ لیجیے کیونکہ واقعات کی تفسیر، مکمل تفسیر یہاں پر موجود نہیں ہے. مکمل تفسیر میں ملے گی.
وہ بندہ جو آ کر دوڑ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول کی اتباع کرو، آیت نمبر 20 سے چل رہا ہے، اور کہتا ہوں میں اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی جانب لوٹنا ہے، وما لی الا اعبد الذی فطرنی۔ پھر آگے اگر میں اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کروں تو اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو یہ ان معبودان کی صفات کچھ فائدہ مجھے نہیں دے گی، ایسے اگر میں ایسا کروں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر کہتا ہے وہ بندہ، آیت نمبر 25، آیت میری آپ لوگوں کو نا، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ کس چیز کا اعلان کر رہا ہوں بندہ؟ انی آمنت بربکم، اپنے رب پر میں ایمان لایا، فاسمعونی، نون وقایا جو بتا فاذکرونی اذکرکم، فاسمعونی، نون کا کسرہ یا کہ حذف ہونے پر دلالت کرا ہے، فاذکرونی بتائے، فاذکرونی اور ولا تکفرونی، جو ہاں ہاں الا لیعبدونی، ہاں اس کی چونکہ ہم شرح کر چکے ہیں اس سے پہلے، یا الذین آمنوا استعینوا سے پہلے والی ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرونی، فاسمعون، میری باتوں کو سنو۔ اس کے بعد شاید اس کو قتل کر دیا اس قوم کے لوگوں نے، تفسیر میں اگر چیک کر لیں گے بھی بہتر تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے۔ فاسمعون کے بعد آیت نمبر 3، قیل ادخل الجنہ، یہ بات کیا کہہ رہا ہے بندہ؟ میں رب پر ایمان لائے، میری باتوں کو سنو، فوراً آ جائے ادخل الجنہ۔ یہ کہتے غالباً مفسرین نے کہا اس کے قوم والے نے اس کو قتل کر ڈالا۔ آیت کا سیاق آپ دیکھیے، وہ بندہ اگر ایسے ایسے کہہ رہا تم لوگ ان کی بات کیوں نہیں مانتے، میں اللہ کے علاوہ کیسے کسی کی عبادت کروں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کروں گا تو یہ لوگ مجھے بتا نہیں سکتے، کچھ نفع نہیں دے سکتے، اگر میں ان کی عبادت کیا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر ایمان کا اعلان کرتا ہے، انی آمنت بربکم فاسمعون، اور ایسے موقع پہ ایمان کا اعلان کرنا یہ عظیمت اور دعوت کی عظیم تاریخ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو جادوگر ایمان لائے، یہ عظیمت والا ایمان، آئے تھے مقابلہ کرنے موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن مومن بن کے واپس جانا۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہتا انی آمنت بربکم فاسمعون، میں رب پر ایمان لایا، فاسمعون، میری باتوں کو سنو۔ مفسر نے لکھا اس کے بعد اس کے قوم کے لوگوں نے قتل کر لی ہے، قتل کرنے والی بات، کیونکہ ایسا کہتے ہی پھر اس کو فرشتے کریں قیل ادخل الجنہ، سمجھ میں سیاق بتا رہے ہیں کچھ حضرت، قیل ادخل الجنہ، اس کی قوم والوں نے قتل کر ڈالا، ملائکہ کہ ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہوا۔ اس عمل کے نتیجے میں رب پر ایمان لانے کے نتیجے میں کہا ادخل الجنہ۔ پھر وہ کہ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کے لوگ مجھے جانتے، بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے بخش دیا، یعنی یہ کہتے ہیں اس کا خاتمہ ہو گیا، یعنی اس کے قوم کے لوگوں نے قتل کر ڈالا، کہا جا ادخل الجنہ۔ پھر وہ افسوس کر رہا کہ میرے قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے، رب پر ایمان نہیں، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اور مجھ پر انعام کیا، مجھ پر اکرام کیا، انعام و اکرام والوں نے مجھے بنایا۔ اور یہ کس عمل کے نتیجے میں؟ ایمان کے نتیجے میں، آمنت بربکم، یہاں ایمان کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں لگی، ایمان کے ساتھ اور کوئی چیز نہیں لگی، یہاں دوسری آدم کہیں پر عمل صالح، کہیں پر تقویٰ، کہیں پر صبر، کہیں پر شکر۔ سورہ غافر کے ایک آیت دے دیتے ہیں، اسی مفہوم کی آیت سورہ نساء میں گزری ہے، ماضی اور مضارع کا صرف فرق ہوگا۔ سورہ غافر آیت نمبر 40، آیت نمبر 40 ومن عمل صالحا، ومن عمل صالحا، ومن عمل صالحا، ہاں اس سے پہلے سورہ نساء میں جو آیت بتائی گئی تھی، تقریباً الفاظ بہت حد تک مل رہے ہیں، بہت حد تک مل رہے ہیں، یہاں پر ماضی، وہاں پر مضارع، وہاں یہاں سورہ نساء میں صالحات ہے، یہاں پر صالحین ہے، من ذکر او انثی و مؤمن، تقریباً بہت حد تک مل رہی ہے۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، جو عمل صالح کرے، مذکر ہو یا مؤنث، وہو مؤمن، دو چیزیں ہو گئی اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی کیا کہتے ہیں نو کے اعتبار سے جملہ حالیہ، وہو مؤمن، ایمان کی حالت ہو، ایمان والا ہو، ایمان یہاں پر ہوگا عمل صالح، ومن عمل صالحا، مذکر ہو یا مؤنث، مومن مرد یا مومن عورت، ایمان والے عمل صالح کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فاولئک یدخلون الجنہ، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، جہاں انہیں بغیر حساب کتاب کے
بلا بے شمار انہیں رزق ملے گا، بے شمار رزق وہ لوگ دیے جائیں گے۔ کس عمل کے نتیجے میں؟ یہاں پر دو، ایمان اور عمل صالح، اس کے نتیجے میں جنت کا داخلہ ملا، جنت کا داخلہ ملا۔ واضح یہ چیز یہ تو ہمارے ایمان کا جو اگر یہ آیت نہ بتائی جائے تو بھی اس پر ہمارا ایمان۔ اگلا فائدہ جو اس سے کہیں اعلیٰ اور یہ چیز اہل السنہ اور سلف کے یہاں ملے گا، اہل الحدیث کے یہاں ملے گا، بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو رب کے دیدار کی سعادت نصیب ہوگی، ایمان والوں کو رب کے دیدار کی سعادت نصیب ہوگی، ایمان والے رب کو دیکھیں گے۔ متعدد آیتوں سے علماء نے استدلال کیا ہے، کچھ چیزیں درس میں آئی ہوں گی فقیین کے، یہاں پر مفہوم مخالف والی چیز لیتے ہیں۔ سورہ مطففین پر آ جائیے، علماء نے غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا مفہوم مخالف کے طور پر۔ بے شمار آیتیں حدیث ہیں بہت زیادہ اس میں، بلکہ علماء کہتے ہیں تواتر تک پہنچی یہ چیز۔ سورہ مطففین کا نمبر 15 ہے۔ ہاں ترجمہ روک دیے جائیں گے، محجوب روک دیے جائیں گے۔ حجب و یحجب کیا ہوتا ہے؟ حجاب، اسی سے حجاب پردہ روک دیے جائیں گے، پہنچنے نہیں دیا جائے گا۔ اپنے رب سے وہ لوگ روک دیے جائیں گے، کافروں کو اپنے رب سے روک دیا جائے، کافروں کو رب سے روک دیا جائے۔ یہ مفہوم کیا نکلا؟ کافروں کو رب سے روک دیا جائے، یعنی کافروں کو رب کو دیکھنے کو نہیں ملے گا، رب کو دیکھنے کی سعادت ان کو نہیں ملے گی۔ واضح فائدہ کن کو نہیں ملے گی؟ مفہوم مخالف کیا نکلا؟ ہاں وہ جو سورہ مدثر دوسری آیت بتائی گئی تھی کافروں کے لیے دن سخت ہوگا، تو مفہوم مخالف مومنوں کے لیے آسان ہوگا۔ جب کافروں کو رب کا دیدار نہیں حاصل ہوگا تو مفہوم مخالف کیا نکلا؟ ایمان والوں کو مومنوں کو رب کا دیدار حاصل ہوگا۔ دوسری وہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اور جلیل میں عبداللہ بجلی کی روایت انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر۔ لیکن یہاں مفہوم مخالف والی یہ چیز بتلانے مقصود تھی، غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سارے مفسرین اور علماء نے اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے کہ مومنین قیامت کے دن رب کو دیکھیں گے۔ باقی دیکھنے والی آیتیں بھی دیکھنے والی آیتیں بھی بہت ہیں، مخصوص اس بارے میں رویت باری تعالیٰ عقیدے والے درس میں گفتگو تفصیل تھی۔ یہاں پر استدلال کس طرح؟ مفہوم مخالف والا استدلال، مفہوم مخالف والا استدلال، اور اسی سے ہم نے استدلال کیا تھا کہ ایمان والوں کے لیے قیامت کا دن سخت نہیں ہوگا، سخت نہیں ہوگا۔ واضح فائدہ؟ ہاں اگلا فائدہ، ایمان والے جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یہ پہلے دو چیز بتائی گئی، جو جنت اللہ نے بنائی کن کے لیے؟ ایمان۔ جہنم کن کے لیے بنائی؟ کافروں کے لیے۔ یہ اصل ہے، اس لیے آپ جہنم کا تذکرہ دیکھیں گے تو وہاں کافرین آتا ہے، وہ عزت للکافرین للذین کفروا، اس طرح کہیں پر پورے قرآن میں ایسا نہیں آئے گا وہ عزت للذین آمنوا، جہنم کا تذکرہ اور ایک ایمان والوں کے لیے۔ لیکن سارے نصوص کو ملا کر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جو ایمان والے توحید والے ان سے خطائیں سرزد ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عفو و کرم، اپنے فضل و کرم سے چاہے تو بخش دے اور بغیر جہنم میں ڈالے ان کو جنت میں ڈالے، یہ ہائیسٹ درجہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عدل کے بموجب ان کو جہنم میں ڈالے، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جہنم سے نکال کر اللہ ان کو۔ لیکن اصل جہنم کن کے لیے بنائی گئی ہے؟ کفار کے لیے۔ تو ایمان والے توحید والے اپنے معصیت کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، جن گناہوں کو اللہ نے معاف نہیں کیا، وہ اگر جہنم میں گئے بھی تو ہمیشہ نہیں رہیں گے، کل ابدی دوام یا دائمی زندگی مومنوں کو جہنم میں نہیں ہوگی۔ اگر گئے بھی تو اس شرط کے ساتھ، ایسا نہیں کہ ایمان والے جہنم میں، یہ بات نہیں کہ جائے، ایمان والے اگر جہنم میں گئے بھی تو جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، کیونکہ ان کا اصل ٹھکانہ ان کا کیا ہے؟ جنت کے بارے میں جہاں بھی آپ دیکھیں کہ متقین للمؤمنین للذین آمنوا، کافروں کے جہنم کے بارے میں للکافرین للذین کفروا، اس طرح کیا جائے، کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جہنم مومنوں کے لیے تیار ہے، نعوذ باللہ ایسا ہے نہیں۔ لیکن سارے نصوص کو جمع کر کے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، معصیت ہے، رب کی نافرمانی ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو بخش دے، نہ جہنم میں ڈالے نہ سینے سے، یا اگر اللہ چاہے تو اپنے عدل کے موجب ان کو جہنم میں ڈالے اور سزا بھگتنے کے بعد پھر اللہ ان کو جنت کرائے۔ اس مسئلے میں حدیث پر آئی، بخاری حدیث نمبر 22۔ یہ بھی عظیم فائدہ ہے، کیونکہ ایک وہ ہے جو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا۔ 22 یہ حدیث باب تفاضل اهل الايمان في الاعمال ہاں حدثنا اسماعيل نہیں، صرف حدیث اخرجوا من کان فی قلبی ماشاء اللہ ماشاء اللہ مثقال حبۃ من خردل، ذرہ بھی کہیں پڑھو، بس کافی، اتنا ہی کافی، مالک شاہد ہمارے بخاری کی حدیث نمبر 22 22 ہے تو کتاب الایمان ہے، کتاب الایمان ہی ہے نا، کتاب کون سی؟ کتاب الایمان نا، کتاب الایمان ہے 22 ہے، کتاب الایمان ہے، کیونکہ پہلی کتاب بخاری میں کیا ہے؟ پہلی کتاب الوحی کے اندر جس میں 8 9 یا 10 کے آس پاس، پھر کتاب الایمان۔ اخرجوا من کان فی قلبی مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اخرجوا نکالو، کس سے نکالو؟ جہنم سے نکالو، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، ایمان کا ادنا درجہ کیا ہے؟ خردل، خردل سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، شاید اس وقت تمثیل کے اعتبار سے اس سے ذرہ کے اعتبار سے اس سے چھوٹا بتانا ممکن نہ رہا، ابھی ذرے کے اعتبار سے اس سے چھوٹی چیزیں موجود ہیں، اس وقت شاید تمثیل کے اعتبار سے یہ سب سے چھوٹی چیز رہی خردل، رائی کا دانہ۔ بڑی چیز کے لیے آپ دیکھیں کہ کیا مثال بیان کی گئی حدیث میں؟ پہاڑ سے مثال بیان کی گئی، اور بکثرت جبل احد سے مثال بیان کی گئی، اور کم کے لیے حبۃ و خردل۔ معمولی سے معمولی جس کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی ابھی جہنم سے نکال لیں۔ یہ کس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے؟ جہنم میں گئے اس کا انکار نہیں، اپنی معصیت کو، جیسے اپنے گناہ کو، جیسے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اس گناہ کو ایمان والے بندے نے کیا، توحید والے بندے نے کیا، اس کے نتیجے میں جہنم میں گیا، لیکن کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ نہیں، یہاں پر وہ تفریق ہو جاتی ہے اہل ایمان، موحدین، سلف، اہل الحدیث اور معتزلہ اور خوارج کے درمیان۔ خوارج کیا کہتے ہیں؟ وہ گیا تو گیا، وہ گیا جہنم میں کبھی نکلنے والا نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں تمام مسلمانوں کو جمع کر کے؟ وہ جو کافر ہیں، جو منافق اصلی ہیں، جو عقلی منافق ہیں، وہ گئے تو گئے، ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بلکہ منافقین کا ٹھکانہ اور لوئسٹ ڈگری ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ لیکن ایمان والا اگر گیا بھی جہنم میں، ابدی نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں، وہاں سے اس کو واپس آنا ہے، کیونکہ وہ اس کا اصل ٹھکانہ نہیں ہے۔ ایمان والے کا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ اس نقطے کو یا تمام نصوص کو جمع کر کے خوارج نے اس چیز کو نہیں سمجھا، تو انہوں نے کیا فیصلہ دیا کہ معصیت کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے بندہ ایمان سے نکل کر کافر ہو گیا، اور دوسرا کیا انہوں نے کہا کہ جب جہنم میں گیا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں کتاب و سنت کو بموجب؟ کافر ہے تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ایمان والا ہے، توحید والا ہے تو جہنم میں گیا بھی تو آئے، واپس آئے۔ آخر جو من کان فی قلبہ، ہاں اچھا آیت دوسری نصوص ہیں، آیت بھی ہے، اور ہاں علماء صلی اس کو متعدد جواب دیے۔ پہلے یہ مکمل کر لیتے ہیں، نہیں تو رہ جائے، یاد دلائے اس کے بعد شاید یہ آخری فائدہ ہے، آخری فائدہ، اور ترتیب میں اسی اعتبار سے لگائی تو یہ دنیاوی فائدہ، پھر اخروی فائدہ، اور جنت اور جہنم، جو جنت جس کی ہم دعا کرتے ہیں، جہنم جس سے پناہ مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ یہ جو حدیث بتائی گئی بخاری کے ساتھ مسلم میں بھی، یعنی حدیث متفق ہے۔ بخاری کے لیے حوالہ دیتا ہوں بار بار، ایک صحت کے اعتبار سے ہائیسٹ ڈگری ہے، دوسرا کی جو متعدد آئے ہیں، متعدد جو نسخے ہیں پرنٹ کے بھی، تو بخاری میں نمبر نہیں ڈفرینس، نمبر فرق نہیں ہے، اختلاف نہیں نسخوں کا بدل جانے یا عیب کے بدل جانے سے، لیکن مسلم میں نمبر کا بڑا ہے مشکل پیش آتا ہے، نسخہ بدل گیا، پرنٹ بدل گیا، تباہ یا عیب بدل گیا، تو اس میں مسلم کا نمبر بدل جاتا ہے۔
یہ حدیث مسلم میں بھی آپ دیکھ لیں گے تو حدیث متفق علیہ، حدیث متفق علیہ۔ مسلم کی حدیث دیکھ لیجیے، اب دونوں حدیث کو ملا کے آپ فائدہ لیں۔ مسلم کی حدیث نمبر 91 91، یہ حدیث مجھے بخاری میں نہیں ملی، ممکن ہے بخاری میں بھی کہیں پر ہو، مجھے نہ ملی، لیکن مجھے مسلم میں ملی 91 91۔ راوی نے لکھا لا يدخل النار احد فی قلبه نہیں، جنت والا نہیں لینا، یہاں نار والا لینا، کیونکہ ہاں اسی میں آگے پیچھے بس 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 کافی، اس سے پہلے جنت کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، لیکن ہمارا مال شاید کیا ہے، ایمان کی خوبی بتانی، ایمان کی خوبی بتانی ہے۔ تو یہاں ایمان والے جنت سے نہیں جوڑا گیا، وہاں دوسری بات ہے۔ یہاں کیا بتایا لا يدخل النار احد فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ایمان کی فضیلت کے نائی سے اس کو پلے کیا گیا، باقی اس میں سلم جو چیز بتائی گئی ہے وہ اس کا اپوزٹ ہے، یعنی اس مفہوم کا اپوزٹ کہ جس کے دل میں کیا ہوا، لفظ پڑھیے اس کے پڑھیے، ہاں کسی حدیث کا ٹکڑا آگے یا پیچھے ہوگی، ہاں کبریا ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہمارا مل شاید ایمان ہے، اس لیے میں نے اس ٹکڑے کو لیا۔ لا يدخل النار احد فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں داخل، جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل النار، جس کے دل میں رائی کے دانے کے، دونوں میں دیکھیں حبۃ خردل ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہاں پر پھر علماء نے کیا کہتے ہیں لا يدخل النار، اور اوپر جو کیا ہے اخرج من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل، وہاں پتہ چلا کہ ایمان والا جہنم میں گیا، جہنم میں گیا، تبھی تو کہا جا رہا من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، بخاری کی روایت بتائی گئی۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے لا يدخل النار فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، یہاں پر لا يدخل کا معنی محدثین نے کیا بیان کیا ہے، ابدی دخول، ہمیشگی والا دخول نہیں ہوگا۔ اسی سے جو آپ ساتھ بتا رہے تھے، آج اس سے بھی جمع کر خالدین کی ابدا والی بات، لا يدخل دخولا ابدیہ، محدثین کیا کہتے ہیں، ورنہ بخاری کے حدیث جو متفق علیہ روایت، وہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ نکالو جس کو رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا گیا۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے داخل ہی نہیں ہوگا، داخل ہی نہیں ہوگا، کہتے دخول ابدی والا دا، ہمیشگی والا دخول نہیں ہوگا، ہمیشگی والا دخول نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیشگی والا دخول یہ کن کے لیے، کفار و منافقین کے لیے، جن کے لیے اصل میں جہنم تیار کی گئی، جن کے لیے اصل میں جہنم تیار کی گئی۔ واضح ابھی ایمان والوں کا اصل ٹھکانہ جنت ہے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جہنم میں گئے بھی تو معمولی سا ایمان ہے، حبۃ خردل میں ایمان رائی کے دانے کے برابر ہے، تو بھی وہاں سے نکل کر آئیں گے۔ اس ایمان کی معمولی نور جس کو کہتے ہیں، یا حرارہ یا شرارہ کہہ سکتے ہیں، چنگاری، وہ بھی آپ کو اخیر میں جہنم سے نکال کر جنت میں آئے گی۔ لا يدخل یہاں پر کا لفظی ظاہری طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ داخل ہی نہیں ہوگا، لیکن دوسرے نصوص سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو معصیت کی وجہ سے داخل ہوگا۔ اس لیے علماء محدثین کیا کہتے ہیں کہ ابدی دخول مراد ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں داخل ہوگا۔ واضح؟ ہاں ابھی آپ کا جو سوال ہے شاید جواب مل گیا ہوگا، اگر نہیں ملا تو بھی اس سے پہلے مخالف سے استقبال کیے تھے، ہاں تو ویسا جہاں جہنمیوں کا تذکرہ ہے، خالدین فیہا ابدا، ہاں اس سے بھی مومنین ابدا کی رہیں گے۔ ہاں 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 اس کے بھی کیونکہ خوارج اس طرح کی استدلال کرتے ہیں، اس پر نقل بھی حاضر کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔